السلام علیکم جی. کیف اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 77. پریویس لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آئین پاکستان میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بیسیکلی آئین پاکستان ان شارٹ بتاتا یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی نظام ہے وہ کیسے چلے گا. وہ چاہے نظام قانونی ہو لیجسلیٹو یا چاہے ہو ایڈمنسٹریٹو کہ ملک کو کس طریقے سے چلایا جائے گا, لا میکنگ کس طریقے سے ہوگی, ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے اندر پاکستان کا گورنمنٹ کا نظام کس طریقے سے چلے گا, حکومت کرنے کا نظام, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کیسے چلے گا, عدلیہ کا نظام, اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہم آج کے لیکچر میں ان جتنے بھی ہم نے پارٹس پڑھے ہیں, ان پارٹس کے جتنے بھی پوائنٹس پڑھے ہیں, ان میں صرف 2 پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. اس چیپٹر میں جو ریمیننگ چیپٹر ہے اس میں ہم آئین پاکستان کے صرف 2 پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. ایک, پاکستان میں ایڈمنسٹریشن کا نظام کیا ہوگا, یعنی پاکستان کے معاملات, انتظامی معاملات کس طریقے سے چلائے جائیں گے, اور دوسرا پاکستان میں لا میکنگ کا سسٹم کیا ہوگا. اچھا, چونکہ ہم بزنس لا پڑھ رہے ہیں, پولیٹیکل سائنس تو نہیں پڑھ رہے, تو اسی لیے ہمارا زیادہ فوکس کس کے اوپر ہوگا, ایڈمنسٹریٹو سائیڈ آف گورنمنٹ کے اوپر کہ لیجسلیٹو سائیڈ کے اوپر. لیجسلیٹو سائیڈ کا مطلب کیا, لا میکنگ سائیڈ, کہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ پاکستان میں لا میکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن چونکہ کچھ اتھارٹیز لا میکنگ میں بھی انوالو ہے, ایڈمنسٹریشن میں بھی انوالو ہے, اس لیے پہلے ہم اتھارٹیز کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیکچر میں ہم اتھارٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ آئین پاکستان کے مطابق کون لوگ ہیں جو پاکستان میں حکومت کریں گے اور پاکستان میں قوانین کو بنائیں گے آئین پاکستان کے مطابق. یہ اسٹڈی کریں گے, اور پھر کل کے لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ یہی اتھارٹی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں لا میکنگ پروسیس میں کیسے انوالو ہوتی ہیں, یہ اسٹڈی کریں گے. اور آج اور کل کا لیکچر آپ کے لیے خاصا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا. ریئل جو ایگزامپل اگر آپ اس کے ساتھ لنک کرتے رہیں گے, اس کو بھی آج کل کے خاص طور پہ جو حالات ہیں اس کی روشنی میں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ان لیکچر میں ملے گی. تو ہم کیا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں, اتھارٹیز کے بارے میں. کون سی اتھارٹیز جو لا میکنگ پروسیس میں انوالو ہیں, اور پھر کل کے لیکچر میں, آنے والے کل کے لیکچر میں کیا اسٹڈی کریں گے کہ یہ اتھارٹیز کیسے لا میکنگ پروسیس میں حصہ لیتی ہیں, کہ اس اتھارٹی کا کتنا رول ہے. 2 کنسپٹ, آج اتھارٹی پڑھنے ہیں, کل پروسیس پڑھیں گے. آج اتھارٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے, کل پروسیس کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا, پہلا, پاکستان کا نظام حکومت کیا ہے. سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرنے لگے پاکستان کا نظام حکومت کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے. سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے. دنیا میں 2 بڑے سسٹم آف گورنمنٹ ہوتے ہیں. میں سسٹم بتاؤں گا, آپ نے خود بتانا ہے کہ پاکستان میں کون سا سسٹم آف گورنمنٹ ہے. ایک ہوتا ہے پریزیڈینشل سسٹم اور ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم. 2 بڑے سسٹم ہے دنیا میں, اور بھی سسٹم ہے, بڑے سسٹم 2 ہے. گورنمنٹ کرنے کے, حکومت کرنے کے, حکومت چلانے کے, ملک کو چلانے کے 2 بڑے سسٹم ہیں. ایک پریزیڈینشل سسٹم, دوسرا پارلیمنٹری سسٹم. فرق کیا ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں جو عام عوام ہوتی ہے, جو میں ہوں, جو آپ ہیں, عام عوام اپنے ووٹ سے پارلیمنٹ کو چنتی ہے. اپنے ووٹ سے پارلیمنٹ کو چنتی ہے, اور پھر یہ پارلیمنٹ آگے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں, ان لوگوں کو جو گورنمنٹ چلائیں گے. یعنی ڈائریکٹلی پارلیمنٹری سسٹم میں ووٹرز ڈائریکٹلی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو نہیں چنتے. ووٹرز کن کو چنتے ہیں, پارلیمنٹ, اور پھر پارلیمنٹ چنتی ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ. تو پارلیمنٹری سسٹم میں پارلیمنٹ کے 2 رول ہیں. لا میکنگ بھی انہوں نے کرنی ہے, لا میکنگ. ایڈمنسٹریشن کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہیں. یعنی پارلیمنٹ, دیکھیں ملک کس نے چلانا ہے, بیسیکلی ملک چلانا ہے پرائم منسٹر نے, انڈر دی سپرویژن آف پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ کا زیادہ ایکٹیو رول نہیں ہوتا پارلیمنٹری سسٹم میں, پریزیڈنٹ کا زیادہ ایکٹیو رول نہیں ہوتا. وہ کچھ مشورہ جیسے گھر میں بڑا نا کوئی تجربے کار ہے, کبھی مشورہ لے لیا ان سے,
لیکن گھر چلانے کے لیے وہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ چلائے گا گھر. تو پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاورز ہوتی ہیں نارملی پارلیمنٹری سسٹم میں, لیکن دونوں کو اپوائنٹ کون کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ لا میکنگ بھی کر رہی ہے, پارلیمنٹ ایڈمنسٹریٹ یعنی لیجسلیٹو پاور بھی ہے پارلیمنٹ کے پاس, ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو پاورز بھی ہیں پارلیمنٹ کے پاس. یہ بات سمجھ آ گئی. پریزیڈینشل سے, لیکن اس میں بعض کا پرابلم ہوتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ جو پارلیمنٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کر سکتی ہے اس کو ریموو بھی کر سکتی ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ووٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, جس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر کوئی پالیسی کنسسٹنٹلی اپلائی کرنا چاہتا ہے, میں بھی اس کو پارلیمنٹ چینج کر دے. اور اس میں تھوڑا بہت جیسے آپ کو پتا ہے کرپشن کا بھی چانس ہوتا ہے کہ جی ووٹر ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے کسی بھی وجہ سے ضمیر کی آواز پہ یا کسی بھی وجہ سے, تو پرائم منسٹر کو چینج, یعنی پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. پریزیڈینشل سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پریزیڈینشل سسٹم میں لیجسلیٹو پاور علیحدہ ہے پارلیمنٹ کے, اس میں لیجسلیٹو پاور. پریزیڈینشل سسٹم میں لیجسلیٹو پاور علیحدہ ہے, یعنی لا بنانے کے لیے اتھارٹیز موجود ہے, ادھر لا بنانے کے لیے اتھارٹی موجود ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو پاور وہ علیحدہ ہے. پریزیڈینشل سسٹم میں عوام ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں جس نے گورنمنٹ چلانی ہے, ایڈمنسٹریشن. عوام پریزیڈینشل سسٹم میں پریزیڈنٹ کو کون چنتا ہے؟ پارلیمنٹ نہیں, وہ ان کا رول صرف لا میکنگ کی حد تک ہے. پریزیڈنٹ کو کون چنے گا؟ عوام. اور پھر پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کرے گا میری ٹیم کون کون سی ہونی چاہیے. اس سسٹم میں چونکہ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی عوام چوز کرتے ہیں, تو پارلیمنٹ پریزیڈنٹ کو ریموو کرنا چاہے تو پوائنٹ نہیں کیا. ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف ہم نہیں جا رہے کیونکہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان کا, تو ہم ان کی طرف ڈسکشن نہیں کر رہے. تو فرق سمجھ آیا آپ کو کہ پریزیڈینشل سسٹم میں جو چلانا ہے نظام جس نے, وہ کس نے؟ پریزیڈنٹ. اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ جنرل پبلک. پارلیمنٹ کا رول صرف لا میکنگ کی حد تک ہوگا, ایڈمنسٹریشن نہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر سیاستدانوں کی زبان میں بات کرو تو کہ پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, لیکن پریزیڈینشل سسٹم میں پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے. پوائنٹ ہی نہیں کیا, وہ اپنے ووٹرز کو جواب دے. تو اگر اس سائڈ پہ کوئی ووٹ آگے پیچھے ہو جائے, بک بھی جائے, پریزیڈنٹ کو اس سے یا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس سے گورنمنٹ چلتی رہے گی. اچھا, آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایک کنٹری کی ایگزامپل جس میں پریزیڈینشل سسٹم ہو؟ یو ایس اے. شاباش, پریزیڈینشل سسٹم ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اور پاکستان میں کون سا سسٹم ہے؟ پارلیمنٹری سسٹم. اب ہم دونوں کا فرق ہمیں پتا چل گیا. اب ہم پارلیمنٹری سسٹم کو آگے ڈسکس کر لیں گے. پارلیمنٹری سسٹم میں دو بڑی ٹائپس ہیں. ایک ہے لیجسلیٹو سائڈ, اور دوسری ہے گورنمنٹ کی سائڈ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کرنے والے لوگ ڈفرنٹ ہیں, لیکن بہرحال یہ پوائنٹ کنہوں نے کیے ہیں, الیکٹ کنہوں نے کیے ہیں؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں کون لوگ شامل ہیں؟ پارلیمنٹ میں ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کون ہے؟ لیجسلیٹو باڈیز. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کون ہے؟ لیجسلیٹو باڈیز. اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کون ہے؟ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کون ہے؟ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جس میں پریزیڈنٹ کو کہا جاتا ہے یہ ملک کا سربراہ ہے, اور پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے یہ ملک کا منتظم ہے. ان میں فرق یوں ہی سمجھیے, یہ گھر میں والد صاحب ہیں, اولڈ ایج, بوڑھے ہیں لیکن عقل مند ہیں نارملی, اور یہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے. نارملی سارے انتظامات گھر کے کون چلا رہا ہے؟ پرائم منسٹر. لیکن اگر کبھی مشورے کی ضرورت پڑ جائے تو پریزیڈنٹ, اور کبھی کبھار آنکھ بھی کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو کبھی کبھار, لیکن ہم 12 اپنے سلیبس کے تک رہتے ہیں. تو آپ کو بیسک پہلے یہ فرق پتا چل گیا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان کو دو بڑے حصوں میں کلاسیفائی, لیجسلیٹو سائڈ علیحدہ, ایڈمنسٹریٹو سائڈ علیحدہ. پریزیڈینشل سسٹم میں لیجسلیٹو اور لا جو ٹوٹلی سیپریٹ ہے, لیکن یہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا ڈوئل رول ہے.
पार्लियामेंट का डुअल रोल से क्या मुराद है? लॉ मेकिंग भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करना भी है, जिन्होंने मुल्क को चलाना है। ये बात समझ आ गया? चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट को किसने अपॉइंट किया होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं इसको, या पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को किसने अपॉइंट करना है? नेशनल असेंबली और सेनेट में। यहां तक क्लियर? अब ये जो हमारी, ये जहां पे मैं खड़ा हूं ना, इसकी राइट साइड है लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, और लेफ्ट साइड है एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन किसी जगह पे अगर ये लिखा हो ना कि पाकिस्तान में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट का डुअल रोल है, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों गलत नहीं होगी? क्योंकि लॉ मेकिंग तो उन्होंने करनी ही करनी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है। डन? यहां अब हम पहले लेफ्ट साइड को डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में और नेशनल असेंबली और सेनेट में फर्क समझ आ गया? नेशनल असेंबली और सेनेट ये है लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर दोनों को डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क है, और फिर लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली और सेनेट को डिस्कस करेंगे क्या फर्क है। क्लियर? पहले प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है यह है हेड ऑफ द स्टेट। क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है यह है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता। तो प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब पूरे मुल्क का सरबराह, जो पूरे मुल्क की यूनिटी का सिंबल है। ठीक है? इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि सदर उस पर्सन को होना चाहिए जिसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से ना हो। और ये थ्योरेटिकली ये बात ठीक है, क्योंकि सदर किसी एक पार्टी का सदर नहीं है, सदर किसी एक सूबे का सदर नहीं है, और पाकिस्तान का सिंबल है। इसीलिए उससे सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट तो समझ आया? पूरे पाकिस्तान का सिंबल, सरबराह, पूरे पाकिस्तान का सरबराह। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट का जो निजाम चलाना है वो किसने चलाना है? प्राइम मिनिस्टर ने चलाना है। निजाम से क्या मुराद है? निजाम से क्या मुराद? भाई यही सारा टैक्स कहां से आएगा, कहां खर्च किया जाएगा, क्या प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह की सारी चीजें। ठीक है? तो ये हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में फर्क समझ आ गया। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट, अच्छा बताइए आजकल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी साहब। गूगल करके जरा कंफर्म, ये 2-3 स्टूडेंट ना जरा गूगल सामने रखें, मोबाइल सामने रखें और कंफर्म करते जाएं क्या ये नाम ठीक है। भाई अभी सुबह तक तो मेरा ख्याल यही थे, अभी भी मेरा ख्याल यही है। आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। चलिए, नहीं पीटीआई के नहीं है, ना 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 ना, ये प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट, वो पाकिस्तान के सरबराह है, पाकिस्तान के सरबराह। अच्छा, फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन इनका यह है कि इन्होंने बिल्स को अप्रूव करना है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया ना, प्राइम मिनिस्टर को गाइड करना है। प्राइम भाई तजर्बेकार बंदा होता है ना प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है कि किस तरीके से कोई मशवरा प्राइम मिनिस्टर ने लेना हो तो प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देता है। अप्रूव बिल, ये लफ्ज समझिए। बिल से क्या? बिल से मुराद वो नहीं है होटल का बिल, खाना खाने के लिए गए हुए कितना बिल बना, ये बिल। अप्रूव बिल का मतलब ये नहीं है कि कोई इसके पास पार्लियामेंट के खर्चे आते होंगे और ये अप्रूव करता होगा पार्लियामेंट को पैसा, ना ना ना। जब कभी कानून साजी होती है, कोई भी कानून बनता है, जैसे अभी कौन सा कानून बना है जो नैब वाला, ईवीएम मशीन को उन्होंने खत्म किया। हाँ, ईवीएम मशीन को खत्म किया। और हाँ, तो कोई भी कानून जब बनता है तो सेनेट, उसका प्रोसेस क्या होता है ब्रीफली बता, डिस्कस डिटेल में कल करेंगे, अभी ब्रीफली बता रहा हूं। नेशनल असेंबली से पास होगा, सेनेट से पास होगा और प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए आएगा। नॉर्मल ये है 90% केसेस में इसी तरह होगा। लेकिन बाजू का गड़बड़ हो जाती है कि नेशनल असेंबली में वो बिल पास करना चाह रहे होते हैं, प्रेसिडेंट कहता है ना मैंने नहीं बिल पास करना, हुआ था ना, वो वापस भेज देता है कि मैंने नहीं बिल पास। तो फिर क्या होता है वो कल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल रूटीन की सिचुएशन क्या है कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, जितने भी बिल पार्लियामेंट से आए हैं, पार्लियामेंट बोले तो नेशनल असेंबली और सेनेट,
اور پریزیڈنٹ بھی ایک طرح سے اس کا حصہ ہی مانا جاتا ہے. تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں نا، قوانین، وہ فائنل اپروول سے پہلے، پریزیڈنٹ کی اپروول سے پہلے بل کہلاتے ہیں. بل کا مطلب کیا ہے؟ وہ قانون جو ابھی اپروول کی سٹیج میں ہے. جیسے ہی پریزیڈنٹ کے سائن ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، چونکہ وہ آلریڈی سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے آیا ہوا ہے، تو جب نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہم اسے کہیں گے یہ بل ہے، سینٹ نے پاس کیا ہم کہیں گے اسے بل ہے، جب پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا ہم کہیں گے ایکٹ ہے. کیا کہیں گے؟ تو بل اور ایکٹ میں فرق سمجھ آ گیا. بعض اوقات پریزیڈنٹ کہتا ہے یہ جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے نا، یہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں اور ایمرجنسی ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی. تو اگر تو لا نے پاور دیا ہے، اگر پریزیڈنٹ ضروری سمجھے تو ایک شارٹ کٹ بھی ہے. شارٹ کٹ کیا شارٹ کٹ ہے؟ کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اپروول کے بغیر ہی کوئی لا پاس کر دے. لیکن اس لا کو نہ بل کہتے ہیں، اس لا کو نہ ایکٹ کہتے ہیں، اس لا کو کہتے ہیں آرڈیننس. لیکن آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ آرڈیننس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور اس کا ایک ویلیڈیٹی پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اسے پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ضروری ہے. بہرحال تو لفظ بل سمجھ آ گیا آپ کو. جب ہم یہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے کام کیا ہیں، پریزیڈنٹ کا کام ہے پرائم منسٹر کو گائیڈ کرنا ہے، مشورہ دینا ہے اور بلز کو اپروو کرنا ہے. بلز کون ہے؟ وہ قانون جو پاس ہوئے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پریزیڈنٹ کا قانون میکنگ سے، لا میکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوری، پرائم منسٹر کا لا میکنگ سے کوئی، یہ جو اپروول ہے نا، یہ جو بل ہے، یہ پریزیڈنٹ کے پاس پرائم منسٹر کے تھرو نہیں آیا، یہ کس کے تھرو ہے؟ پارلیمنٹ کے تھرو. بھئی یہ فنکشن کلیئر ہو گئے؟ فنکشن کلیئر ہو گئے. اچھا اب سنیے، اگر آپ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے کہا سر میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں، کیا کرنا ہوگا؟ پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہوتا ہے بتائیے؟ سب سے پہلے، کیونکہ پاکستان کا نام کیا ہے؟ جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا پریزیڈنٹ ہمیشہ مسلمان ہوگا. پریزیڈنٹ ہمیشہ، پرائم منسٹر میں نہیں لکھا ہوا، پرائم منسٹر نہیں، نارملی ہوتے ہیں کیونکہ میجورٹی مسلمان، لیکن پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا ضروری. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. اچھا ہمارے پڑوسی ملک بھارت، کیا اس میں بھی پریزیڈنٹ کا ہندو ہونا ضروری ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا وہ ہندو بھی، سکھ بھی رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ، مسلمان بھی، عبدالکلام آزاد. ہاں تو کیونکہ وہ بتایا تھا سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں تو ادھر پابندی ہے، لیکن پاکستان کا پریزیڈنٹ صرف اور صرف مسلمان ہوگا. اچھا تو مسلم ہونا ضروری ہے اگر پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں پاکستان کا. پھر اس کو الیکٹ کون کرے گا؟ بھائی صرف نیشنل اسمبلی نے الیکٹ کرنا ہوتا نا اس کو، یا اس کا ریموو کرنے کا پروسیس بھی لکھا ہوا، وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. تو جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر کو چینج کر دیا تھا، اس کو بھی نہ چینج کر دیتے. پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا مشکل کام ہے. پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا نیشنل اسمبلی پلس سینٹ پلس پروونشل اسمبلی، یعنی یہ سارے لوگ بیٹھیں گے، جوائنٹ سیٹنگ ہوگی پروونشل اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی، سینٹ کی، اس میں پھر پریزیڈنٹ کو چنا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں فرق پتہ ہے آپ کو؟ نیشنل اسمبلی پورے پاکستان کے لیے فیڈریشن لیول پہ، پروونشل اسمبلی صوبائی نظام. وہاں کو بتایا تھا نا، ہر پاکستانی شہری جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کا ایک ایم پی چنتا ہے اور ایک ایم این اے چنتا ہے. ٹھیک ہے. ممبر آف پروونشل اسمبلی ایم پی، ممبر آف نیشنل اسمبلی. پروونشل اسمبلی لا میکنگ میں نہیں آتی، یہ صرف صوبائی لیول پہ لا میکنگ میں ہوتی ہے، نیشنل لیول پہ نہیں. لیکن پریزیڈنٹ یاد رکھیے، اس کو الیکٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی، سینٹ، پروونشل اسمبلی سارے لوگ. پریزیڈنٹ کو کتنے عرصے کے لیے چنا جاتا ہے؟ کیا ایک دفعہ پریزیڈنٹ کا ٹینیور پورا ہو جائے دوبارہ ری الیکٹ ہو سکتا ہے؟ میکسیمم 2 کنزیکٹیو ٹرمز کے لیے ری الیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی عارف الوی صاحب ابھی کب ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے؟ 2023 میں. تو پھر 2023 میں دوبارہ 2023 سے 2028 کے لیے ری اپائنٹ ہو سکتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں لاتا بات ہے، ہو سکتے ہیں. لیکن پھر 2028 میں ری اپائنٹ نہیں ہو سکتے، بریک لینی پڑے گی. یعنی ری اپائنٹمنٹ جتنی دفعہ مرضی کر لیں، لیکن کنزیکٹیو اپائنٹمنٹ 2 دفعہ ہوگی بس.
پھر اس کے بعد کم از کم ایک دفعہ بریک دینا پڑے گا. کلیئر؟ تو پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی کلیکٹیولی میجورٹی چاہیے. کلیئر؟ اس میں باقی اور کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. سینٹ وہ بھی بتاتے ہیں نا سینٹ میں کون، سینٹ کی طرف آتے ہیں سینٹ میں کون. یہ کلیئر ہو گیا فنکشن. انہوں نے کہا سر ہم لوگ اگر ایم پی ایس کو الیکٹ کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کو الیکٹ کرتے ہیں، سینٹ کہاں سے آ گیا؟ بہت اچھا کویشچن، ابھی تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں. یہ کلیئر. پرائم منسٹر یہ ممبر، ہاں یہ کون ہے؟ چلے یہ بھی لکھ دیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ شہباز شریف صاحب. اچھا اس کا ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے. کیا حمزہ شہباز صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ ایم پی اے ہیں، ایم این اے نہیں ہے. پرائم منسٹر بننے کے لیے ایم این اے ہونا ضروری ہے. ایم این اے. پھر پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جاتا ہے، بھائی پولیٹیکل گفتگو صرف انفارمیشن کے لیے شیئر کر رہا ہوں، پولیٹکس کو اوائڈ کریں. الیکٹڈ بائی نیشنل اسمبلی بائی میجورٹی. پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی الیکٹ کرے گی میجورٹی آف ووٹس کی بیس پہ. اس کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی میں جس کے میجورٹی کا مطلب ہے 50% سے زیادہ، نہیں 50% سے زیادہ. ٹوٹل ایم این اے کی سیٹس ہیں، ایم این اے کے 342. ٹوٹل کتنی ہے؟ 342. تو کیلکولیٹ کریں کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے ایم این اے کے ووٹس کی ضرورت ہے؟ کتنے ایم این اے چاہیے آپ کو؟ کیلکولیشن کریں. 172 نہیں، 173. 172 تو ایگزیکٹ پورا 171. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک 170. صحیح کر نہیں صحیح کر 171 ایگزیکٹ 50% ہوگا. 172 ووٹس کی ضرورت. تو اس کا مطلب ہے جس پارٹی کے اپنے پاس یا اس کے اتحادیوں کے ملا کے 172 ایم این اے ہو گئے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے. نہیں آرمی نہیں بناتی. بھائی جو آئین پاکستان میں لکھا ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آرمی نہیں بناتی. ہاں بناتے ہیں. الیکٹڈ بائی نیشنل. بھائی سمجھ آیا پرائم منسٹر کو کون الیکٹ کرے گا؟ اچھا اب آپ نے ادھر دیکھے بغیر بتانا ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرس کی کتنی تعداد ہے؟ کتنے؟ 342. شاباش شاباش. اچھا پھر پرائم منسٹر نے جب نظام چلا، کیا پرائم منسٹر اکیلا سارا نظام چلاتا؟ وہ دیکھتا ہوگا بھائی ٹرین ٹائم پہ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہوگا ہوائی جہاز سارے جو ہیں وہ صحیح ہیں، کسی پرابلم نہ، کسی کا پیج تو نہیں ڈھیلا. یہ دیکھتا ہوگا پرائم منسٹر خود کہ پرائم منسٹر نے اپنی کوئی ٹیم بنائی ہوگی، اپنی کیبنٹ بنائی ہوگی. اسے کہتے ہیں فیڈرل کیبنٹ. فیڈرل، ہاں بالکل، وزیر میں شیر، یہ فیڈرل کیبنٹ. اور یہ اگر آپ جائیں نا سرچ کریں فیڈرل کیبنٹ، آپ کے سامنے لسٹ بھی آ جائے گی کہ کون کون کس کس سیکٹر کا وزیر ہے، منسٹر. تو فیڈرل کیبنٹ بیسیکلی ہوتی ہے. میرا خیال ہے 23 منسٹرز ہیں ٹوٹل، یعنی پاکستان کا جتنا بھی سسٹم ہے، ایگزیکٹلی مجھے تعداد یاد نہیں، میرا خیال ہے 23 کے قریب ہے منسٹرز. کوئی وزیر ہوا بازی ہوتا ہے، کوئی وزیر ریلوے ہے. ہم بتائیں تو وہ جس نے تقریر کی تھی کہ پی آئی اے کے سارے پائلٹ جو ہیں ان کے جعلی ہیں لائسنس، اس کے بعد بین کر دیا تھا فارن کنٹریز نے پی آئی اے کے اوپر. ہاں وہ وزیر ہوا بازی، کیا نام تھا اس کا منسٹر کا؟ غلام سرور تھا. ہاں چلیں ٹھیک ہے. بہرحال اس وقت تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہی پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے آٹومیٹیکلی یہ ساری کیبنٹ، یہ منسٹر یعنی یہ بھی چینج ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ٹیم ہے نا، ہر ایک کی اپنی ٹیم. پھر منسٹر بھی ظاہر ہے منسٹرز ہوتے ہیں، یعنی یہ منسٹرز آر اسسٹڈ بائی سیکرٹریز ٹو امپلیمنٹ پالیسیز. پرائم منسٹر سینٹر میں، پرائم منسٹر، یہ پرائم منسٹر کے ارد گرد فیڈرل کیبنٹ یعنی منسٹرز، اور ہر منسٹر کے آگے سیکرٹریز، تاکہ جو پرائم منسٹر گائیڈنس دے گا کیبنٹ کو یا منسٹرز کو، منسٹر آگے پھر ان پالیسیز کے مطابق امپلیمنٹیشن کرائیں گے سیکرٹریز کے تھرو. ٹھیک ہے بھئی، یہ کلیئر ہو گیا سسٹم کہ پاکستان کا نظام کس طرح چل رہا ہے. پرائم منسٹر کہاں سے آتا ہے؟ ایم این اے سلیکٹ کرتے ہیں. 342 ایم این ایز میجورٹی کی بیس پہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر اپنی فیڈرل کیبنٹ جو کہ بیسیکلی منسٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرتا ہے، اور یہ آگے اپنے جو منسٹرز ہیں سیکرٹریز کے تھرو پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں ہر سیکٹر میں، جس سیکٹر میں بھی جو پالیسی امپلیمنٹ کرنے. اب ہم نے اسٹڈی کر لیا پریزیڈنٹ بھی پرائم منسٹر بھی، اس میں کوئی پرابلم نہیں. چلے پریزیڈنٹ کا ٹینیور کتنا تھا؟ 5 ایئر. اچھا پرائم منسٹر کا نہیں بتایا ہوا.
اس کا بھی 5 سال. اچھا چلو میرا خیال ہے 5 سال ہی ہوتا ہے. 4 سال ہوتا ہے. اچھا چلو اب آگے نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی کا کام کیا ہے اور سینٹ کا کام کیا ہے؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں ایک چیز تو کامن ہے, کیا؟ لا میکنگ. اور لا میکنگ یہ بلز کو پروو کرتا ہے. بل کو پروو کرنا بھی لا میکنگ کا حصہ ہے. یعنی پہلے نیشنل اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے, وہ بل پھر جاتا ہے سینٹ میں, سینٹ اس کو اپروو کرتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے ایکسپٹ منی بل, اس کو میں کل ڈسکس کروں گا. یہ ایک ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی بل جو ہے نا, یعنی جو بجٹ ہے ہمارا سال بعد, یہ نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے اور نیشنل اسمبلی کے بعد ڈائریکٹ پریزیڈنٹ. اس کے علاوہ جتنے بھی بلز ہیں نیشنل اسمبلی سے پاس ہوں گے, سینٹ میں جائیں گے اور سینٹ کے بعد پریزیڈنٹ میں جائیں گے. بھائی کلیئر ہوا یہ بات؟ تو اس کا مطلب ہے سینٹ کا بھی کام لا میکنگ ہے, نیشنل اسمبلی کا کام بھی لا میکنگ ہے. لیکن لا میکنگ کے علاوہ نیشنل اسمبلی پالیسیز کو بھی فارمولیٹ کرتی ہے. جیسے ہمارے تعلقات کس کنٹری سے کس طرح کے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں فرض کیجیے اگر لون کی ضرورت ہے تو ہمیں کس کنٹری سے جا کے ریکویسٹ کرنی چاہیے, یا کس کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانا ہے, کس کے ساتھ ٹریڈ کو کم کرنا ہے. یہ سارے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ایون ود ان دا کنٹری بھی جتنی پالیسی میکنگ ہے وہ کون کرتا ہے؟ نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی کا رول کلیئر؟ نیشنل اسمبلی کو الیکٹ کون کرے گا؟ ووٹر. کتنے سال کے لیے ہوگی؟ 5 سال کے لیے. اچھا یہ کمپوزیشن انٹرسٹنگ ہے, ذرا کمپوزیشن سنیے گا. نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں پورے پاکستان میں؟ کتنی سیٹس ہیں پورے پاکستان میں؟ کتنے ایم این ایز ہیں؟ 342. اور یہ جو کلاسیفیکیشن 342 کی دی گئی ہے, یہ ہر پروونس کو بیسڈ آن پاپولیشن دی گئی ہے. بیسڈ آن, اس کا مطلب ہے 50% سے زیادہ پاپولیشن. پورے پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 22 کروڑ. اور پنجاب کی کتنی ہے؟ گوگل کریں ذرا, گوگل کریں, پتا چلے صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے. 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ سے زیادہ تو لاہور کی ہوگی بھائی. ہاں یہ دیکھیں پورے, کیا پنجاب کی بتانا کیا آپ نے, کیا پنجاب کی پاپولیشن پورے پاکستان کی پاپولیشن کے 50% سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ 50% سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مور دین 50% سیٹس ایم این اے کی پنجاب. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب میں جیت گئی پولیٹیکل پارٹی, وہ مرکز میں بھی اسی کی حکومت ہوگی. اس لیے کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے ایم این ایز کے ووٹس چاہیے, اور زیادہ تر مور دین 50% ایم این ایز پنجاب سے. اور پنجاب سے کیوں مور دین 50%؟ پاپولیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ ہے, جس کی وجہ سے سینٹ جو باڈی ہے یہ وجود میں آئی. ٹوسٹ کیا ہے کہانی میں؟ وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کا کام کیا ہے؟ لا میکنگ. نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹس کتنے ہیں؟ پنجاب کی. تو جو چھوٹے صوبے ہیں, چھوٹے صوبے جب ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہے بلوچستان, اس سے مراد ہے کے پی کے, جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں احساس محرومی ہو سکتا ہے کہ ہماری وائس کو صحیح طریقے سے سنا نہیں گیا, اور ہو سکتا ہے ہمارے حقوق کے خلاف کوئی لا پاس کر دیا جائے, یا پالیسی میکنگ میں ہمارا موقف سنا ہی نہیں گیا, سنا تو اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا. تو جو چھوٹے صوبے ان میں تھوڑا احساس محرومی پیدا ہو سکتا تھا اگر صرف نیشنل اسمبلی ہی رہتے تو. اسی لیے چھوٹے صوبوں کو بھی ایکول رائٹس دینے کے لیے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایک اور باڈی کریٹ کی گئی, سینٹ. کام اس کا بھی وہی ہے, کیا؟ لا میکنگ, جو نیشنل اسمبلی کا ہے. لیکن بیسک ڈفرنس کیا ہے بھلا؟ کہ سینٹ میں ہر پروونس کی ایکول سیٹس ہیں, ہر ایک ایکول ہے. سینیٹرز میرا حال ہے ٹوٹل 104 ہیں, ٹوٹل سینیٹر 104 ہیں. تو سینٹ کے اندر ہر ایک کی ایکول سیٹس ہیں ہر پروونس کی, یعنی سینٹرز کی تعداد ہر پروونس میں ایک جیسی, تاکہ ہر پروونس کی ایکول وائز. اب دیکھیں جو بھی قانون نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں بھی جا رہا ہے, اس کی طرف سے اپروو ہوئے بغیر نہیں اپروو ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے سارے پروونسز کی بھی ایکول وائز کنسیڈر کر لی گئی. تو سینٹ کے آ جانے سے جو صوبوں میں, چھوٹے صوبوں میں احساس کمتری کا ہو سکتا تھا, احساس پیدا کمتری کا, وہ ختم ہو گیا. کلیئر؟
تو اب ہے کمپوزیشن نیشنل اسمبلی کی 342 بیسڈ آن پاپولیشن. اچھا اس میں کچھ سیٹس ریزرو بھی ہوتی ہیں, ریزرو, ہاں وومن اور منورٹیز کے لیے سیٹس ریزرو ہوتی ہیں, جیسے ریزرو کوٹا تھا کالج میں ایڈمیشن کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ریزرو سیٹس بھی ہیں. نیشنل اسمبلی کے ممبرس, نیشنل اسمبلی کے ممبر 3 لوگوں کو چنتے ہیں خود میں سے, 3 لوگوں کو. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, کس کو؟ پرائم منسٹر. اس کے علاوہ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر کو بھی چنتے ہیں. اسپیکر آف دی ہاؤس, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر, جو کہ نیشنل اسمبلی کے معاملات کو چلانے کے لیے, جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہو تو اس کا چیئرمین ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کروا سکے. تو نیشنل اسمبلی کی بھی جب میٹنگز ہوگی, اگر چیئرمین نہ ہو تو کوئی پتہ نہ چلے کہ کس نے پہلے بولنا ہے, کس نے بعد میں بولنا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. تو ایک ابھی بھی پتہ نہیں چلا. ابھی شکر کریں پھر کہ اس کے ہونے کے باوجود بھی کم از کم کچھ تو حالات ٹھیک ہیں, اگر وہ ہو ہی نہ تو پھر کیا حالات ہوں. تو نیشنل اسمبلی اپنے میں سے اسپیکر کو چنتی ہے, ڈپٹی اسپیکر کو, کہ چیئرمین کو, ڈپٹی چیئرمین کو. اسپیکر, نیشنل اسمبلی کس کو چنتی ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی. اور سینٹ کس کو چنتا ہے؟ چیئرمین, ڈپٹی. لیکن ابھی ہم نیشنل اسمبلی پڑھے ہیں, ذرا بتائیے آج کی ڈیٹ میں نیشنل اسمبلی کا اسپیکر کون ہے اور ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف, راجہ پرویز اشرف, یہ اسپیکر. اور ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ نہیں وہ ہے کر کے ہے شاید ڈپٹی اسپیکر زاہد, اچھا زاہد اکرم درانی, زاہد اکرم درانی ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر. کلیئر؟ بتائیے پھر نیشنل اسمبلی کا رول کیا ہے؟ لا میکنگ. نیشنل اسمبلی کے ممبر کتنے ہیں؟ 342. کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ووٹرز. سب سے زیادہ ایم این ایز کس پروونس کے ہیں؟ پنجاب کے. اب آگے چلتے ہیں سینٹ کی طرف. سینٹ کا رول کیا ہے؟ وہ بل اپروو کر, یعنی نیشنل اسمبلی سے جو بل آئیں گے سارے سینٹ نے اپروو کرنا ہے, سوائے منی بل کے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس نے کہا کہ all laws are required to be passed by National Assembly, Senate and President. State exceptions to this rule. کھا گئے مار. ایک اس کی ایکسیپشن منی بل ہے, ایک اس کی ایکسیپشن آرڈیننس بھی ہے. منی بل تو صرف سینٹ نے اپروو نہیں کرنا نا, آرڈیننس تو ایسا ہے جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں نے ہی اپروو نہیں کرنا. اچھا, رول بل پاس کرنا. کلیئر. سینٹ کون الیکٹ کرتا ہے؟ ایم پی ایز. اب دیکھیں سینٹ کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر پروونس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو. تو سینیٹرز کو ظاہر ہے پروونشل ممبرز ہی الیکٹ کریں گے نا, کیونکہ پروونس کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے سینٹ کے ذریعے سے. تو سینیٹرز کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ ایم پی ایز. ایم پی ایز بعض اوقات آپ ٹرم سنتے ہوں گے لوور ہاؤس اپر ہاؤس, ٹھیک ہے. تو سینٹ ہے اپر ہاؤس, نیشنل اسمبلی. تو سینیٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں ایم پی ایز. ان کی ٹرم 6 ایئرز ہے. ان کی ٹرم کیا؟ اچھا 6 ایئر بھی عجیب ہے. آدھے لوگ یعنی 104 میں سے 52 3 سال کے بعد 6 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور پھر دوسرے لوگ 50% 3 سال کے بعد 6 سال کے لیے. نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں آج کیا ہے, سال 2022. فرض کیجئے 21 کو الیکشن ہوا تھا. 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے, لیکن یہ الیکشن 104 کے نہیں ہوئے ہوں گے, 52 ممبرز کے. باقی 52 ممبرز کے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کے 2018 میں ہوئے ہوں گے. اب اس کا مطلب ہے 2018 والوں کے الیکشن کب ہوں گے؟ 2024, 6 سال کے بعد. اس میں بھی 104 نہیں 52 کے ہوں گے. اور پھر 3 سال کے بعد اگلے سینٹ کے الیکشن کب ہوں گے؟ 3 سال کے بعد 2027 میں. لیکن یہ کن کے ہوں گے؟ 21 والوں کے. جو اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ سینٹ ہے ہی نہیں,
سینٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی ہے. پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ ایسا نہیں ہوگا کہ سینٹ ڈیزالو ہو گیا. نیشنل اسمبلی ہو سکتی ہے اپنا ٹرم پورا کر لے 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد جب نیشنل اسمبلی اپنی ٹرم پورا کر لیتی ہے, سارے کے سارے ایم این ایز 342 کے 342 ایم این ایز کے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن سینٹ میں ایسے نہیں ہوتا. ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرس کے الیکشن ہوتے ہیں, آدھے ممبرس کی ٹرم چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہے, سینٹ پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی ہے. ہیں دونوں لیجسلیٹو باڈی, سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی بھی, لیکن سینٹ پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی ہے, نیشنل اسمبلی پرماننٹ نہیں ہے. یہ سمجھ آ گیا کیوں پرماننٹ نہیں ہے؟ ہر 3 سال بعد آدھے لوگوں کا, یہی سمجھا رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن الیکٹ کریں گے ان کو ایم پی ایس, ٹرم 6 ایئرس, ہاف الیکٹڈ آفٹر ایوری 3 ایئر. یہ سمجھ آ گیا؟ ہاف الیکٹڈ آفٹر, یعنی ہر 3 سال بعد 52 سینٹرز کا الیکشن ہوتا ہے, اور یہ پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی ہے. کمپوزیشن کیا ہوگی؟ ایکول ریپرزینٹیشن آف ایچ پروونس, ایکول ریپرزینٹیشن آف, ہاں یہ 23 ہے, ایکول ریپرزینٹیشن آف ایچ پروونس, یعنی ہر پروونس کی کتنی سیٹس ہیں؟ 23. یہ 104 ہوتا ہے پورا, 104 23 کو ملٹیپلائی کرے تو نہیں ہوتا, یہ 92 ہوتا ہے. ہاں 8 فاٹا کی سیٹس ہیں, 4 فیڈرل کیپٹل یعنی اسلام آباد کی سیٹس ہیں, تو 4 اور 8 12 اور 2300 کے 92 104 ہو گیا. وہ ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں, یہ حصہ نہیں بنا ہوگا نا کانسٹیٹیوشن کا. ویسے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ گلگت بلتستان علیحدہ صوبہ بن گیا ہے ایک وقت میں, لیکن ظاہر ہے کچھ قانونی مسئلے مسائل ہوں گے, ایڈمنسٹریٹولی میں بھی ہو گیا. کمپوزیشن سینٹ کی چیئرمین کو الیکٹ کرتے ہیں, ڈپٹی چیئرمین کو. اب بتائیے سینٹ کا چیئرمین کون ہے؟ صادق, ابھی بھی ہے صادق سنجرانی, اور ڈپٹی چیئرمین کون ہے؟ مرزا آفریدی. بھئی یہ سسٹم سمجھ آیا؟ تو ذرا اب ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے پاکستان کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ. ہیڈ آف دی گورنمنٹ کون ہے؟ پرائم منسٹر کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل اسمبلی سے میجورٹی ووٹ لے کے. اور پریزیڈنٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ, ان سب کے میجورٹی سے. ٹھیک ہے. اچھا جو نیشنل اسمبلی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے ممبر کہاں سے آتے ہیں؟ ووٹر سے. ٹھیک ہے. اچھا ہم تو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں 2 طرح کے, ایک ایم پی اے کا, ایک ایم این اے کا. ایم پی اے جو ہے یہ کلیکٹیولی یہ کون سی گورنمنٹ بناتے ہیں؟ پروونشل گورنمنٹ. اور یہ اپنے میں سے کس کو چنتے ہیں؟ ایم پی اے اپنے میں سے سی ایم کو. اور ایم این اے کون سی گورنمنٹ بناتے ہیں؟ مرکز میں فیڈرل. اور ایم این اے اپنے میں سے کس کو چنتے ہیں؟ پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ کیسے آتا ہے؟ پریزیڈنٹ وہ کلیکٹیولی. یہ کلیئر ہو گیا یہ. اچھا اس کے بعد اب ایم این ایز کی ٹوٹل تعداد 342. سب سے زیادہ سیٹس پنجاب میں. کیوں بلا؟ کیونکہ ایم این ایز میں جو سیٹ ایلوکیشن ہے بیسڈ آن پاپولیشن ہے, اور اس میں چھوٹے صوبوں کا احساس کمتری ختم کرنے کے لیے کیا آپشن رکھے؟ سینٹ کے. سینٹ میں ہر صوبے کی ایکول ریپرزینٹیشن. سینیٹرز کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ ایم پی اے. ایم پی ایز کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ جنرل ووٹر. پرائم منسٹر کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کو ایم این ایز. اور ایم این ایز کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ ووٹر. سمجھ رہے؟ الٹیمیٹلی ساری نیچے جو رجسٹرڈ ووٹرز کے انپٹ ہے, رجسٹرڈ ووٹرز نے ایم پی ایس کو الیکٹ کیا, ایم این ایس کو کیا. ایم پی ایس نے چیف منسٹر صوبائی لیول پہ گورنمنٹ, ایم این نے پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ, اور پھر ایم پی ایس نے ہی آگے سینیٹرز کو بھی اپوائنٹ کیا 104. اور سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی دونوں مل کے لا میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو لا میکنگ پاور ہے وہ کس کے پاس ہے اصل میں؟ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے پاس. کیونکہ ہر لا نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوگا, سینٹ سے بھی پاس ہوگا, پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. ہاں اس کی ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن کل ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جی پوچھیں. اچھا سینیٹرز کون ہوتے ہیں؟ یہ میں نے ایک دفعہ سرچ کرنے کی کوشش کی تھی, مجھے گورنمنٹ سائٹ پہ لکھا ہوا نہیں ملا. کیا سینیٹرز کا ایم پی اے ہونا ضروری ہے؟ مجھے یہ لکھا ہوا نہیں ملا. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ
کہ سینیٹرز آر الیکٹڈ بائی ایم پی ایز. ٹھیک ہے, میرا خیال کوئی ایسے سینیٹر ہیں جو ایم پی اے نہ ہو. سراج الحق وہ سینیٹر ہیں, ایم پی اے نہیں ہے. چلیے جی, انہوں نے ایک ریئل ایگزامپل کے ذریعے سے بتایا کہ سراج الحق صاحب ہیں, وہ ان کے علاقے کے سینیٹر ہیں لیکن ایم پی اے نہیں. یہ کنفرم کر لیجیے گا, تو کنفرم ہے. چلیے جی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا سینیٹرز کا ایم پی اے ہونا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اسٹرکچر سارا کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کیونکہ اسٹرکچر کلیئر ہونا تو جو کنسیپٹ ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اور خاص طور پہ آپ نے آج جا کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ والا یہ ضرور پڑھ لینا اور یاد کر لینا ہے, کیونکہ کل جو ہم لیجسلیٹو پروسیس پڑھنے جا رہے ہیں نا, اس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی ہی ڈسکشن ہوگی بار بار. بل کبھی نیشنل اسمبلی جائے گا, کبھی سینٹ جائے گا, کبھی پریزیڈنٹ کے پاس جائے, کبھی واپس بھی آ جائے گا, کبھی جوائنٹ سیشن میں آئے گا. تو یہ نا کل سمجھ لیجیے جیسے وہ ہاکی کا میچ ہوتا ہے نا, بال کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ کام ہوگا کل. تو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے پلیئر کون کون سے ہیں اس گیم میں. ہمارے پلیئر کل جو ہم نے لیجسلیٹو پروسیس پڑھنا ہے, اس میں ہمارے کون کون سے پلیئرز ہوں گے. وہ تو نیوٹرل ہے یار, ایسے لگا وہ امپائر ہے, پلیئر نہیں ہے. تو ہمارے پلیئر ہوں گے نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنٹ. چلیے کوئی اور کوشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. کوئی کوشچن نہیں. چلیے آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.